کشمیر اپنی مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وقت آنے پر یہاں کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انسانیت کے علم کو بلند کر رکھا ہے۔ پہلگام علاقے کا روف ڈار اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ پیش ہے مدثر قادری کی یہ رپورٹ۔ اننت ناگ کے دور افتادہ علاقے یینٹ پہلگام کے روف ڈار زندگی کو خیر آباد کہنے کے بعد بھی ہمیشہ لوگوں کی یادوں میں اب زندہ رہیں گے۔ روف نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایسے لوگوں کی زندگی بچائی جن کے ساتھ ان کا نہ تو کوئی خون کا ہی رشتہ تھا اور نہ ہی کوئی مذہبی رشتہ۔ روف بحیثیت ریفٹنگ آپریٹر اپنی روزی روٹی کمانے میں مشغول تھے کہ اس دوران کولکتہ سے آئے ایک سیاح جوڑے نے انہیں ریفٹنگ کرانے کی گزارش کی۔ حالانکہ روزہ کھولنے کا وقت قریب ہی تھا، لیکن اس کے باوجود روف نے کشمیر کی مہمان نوازی کی روایت اور اپنے پیشے ورانہ فرائض کو روا رکھتے ہوئے اس سیاح جوڑے کو ریفٹنگ کرانے کے لیے حامی بھر لی۔ لیکن صد افسوس کہ اس بار دریائے لدر کی تیز لہریں روف کی تقدیر کے مخالف چلی۔ یہ ریفٹنگ روف کا آخری سفر ثابت ہوا۔ روف کا ریفٹنگ بوٹ دریائے لدر میں پلٹ گیا۔ دونوں سیاحوں اور دیگر 3 ساتھیوں کے ساتھ روف دریائے لدر میں گر گئے۔ سیاح لہروں کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے۔ اس دوران انسانیت کا دل رکھنے والے روف اور ان کے ساتھی عارف نے اپنی جان کی بازی لگا کر دونوں سیاحوں کو تو بچا لیا، لیکن بدقسمتی سے روف اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ سیاحوں کی جان بچاتے بچاتے روف تیز لہروں میں غرق ہو گئے۔ ینٹ پہلگام علاقے کے روف ڈار نے کشمیریت اور انسانیت کی ایک عظیم مثال پیش کر کے اپنی جان دی، اور جس وقت یہ ثانیہ پیش آیا اس وقت روف کا ایک دوست اس کے ساتھ تھا اور جو چشمدید گواہ ہے کس طرح سے روف نے ان ٹورسٹس کی جان بچائی۔ جی آپ بتائیے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کیا ہوا تھا؟ ایکچولی سر ہمارا کلوزنگ کا ٹائم تھا تو ہم نے ایک رافٹ کلوز کیا تھا، تو پھر 2 گیسٹ آئے تھے تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں رافٹنگ کرنے کا بڑا شوق تھا تو ہمیں رافٹنگ کروائے۔ پھر روپ صاحب بڑا شوقین تھا تو اس نے میں کوئی بات نہیں ہم کرواتے ہیں، تو پھر ہم اوپر چلے جہاں سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے رافٹنگ، تو وہاں پہ چلے لیکن پانی بہت زیادہ تھی، تو ہم 2 گائیڈ اور 2 اسسٹنٹ گائیڈ ساتھ میں چلے، تو پانی کا فلو بہت تیز تھا، اس کی وجہ سے بوٹ فلپ ہوا ہے۔ تو ٹورسٹ باہر آئے تو پھر ہم سب نے پوری کوشش کی کہ ہم ٹورسٹ کو بچائے، تو اس میں روپ صاحب کا زیادہ کردار رہا کہ اس نے زیادہ ہم سے بیٹر کوشش کی۔ روف کی اس قربانی نے کشمیریت اور انسانیت کی مثال کو پھر سے زندہ کر دیا۔ ان کے ساتھی اور علاقے کے لوگ روف کی اس قربانی کو عظیم قرار دے رہے ہیں۔ روف کی اس قربانی نے کشمیر کے بارے میں منفی سوچ رکھنے والوں کو بھی معقول جواب دے ہی دیا۔ تو ہمیں بہت نقصان ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تو انفارچونیٹلی جیسے انہوں نے بورڈ کیا اس کے بعد جیسے رافٹنگ نکل گیا، انفارچونیٹلی فلپ ہو گیا، تو ان دونوں لڑکوں نے بوٹ کو ان 2 ٹورسٹ کو بچانے کے لیے اپنی جان پہ کھیلا۔ تو اس میں ایک لڑکے نے بوٹ پہ سب آدمی کو لایا، دوسرا یہ روف ڈار نے بھی بہت محنت کی ان کو بچانے کے لیے، جس میں یہ بیچارہ ہول میں پھنس گیا۔ جو ہمارے ٹورسٹ ہیں انڈیا کے، ہماری جان ہے، ہم ان کو کہتے ہیں یو شوڈ کم اینڈ انجوائے کشمیر۔ ہمیں ٹورسٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اتنا امیر گھرانے کا نگار کا نہیں ہے، لہٰذا یہ بیچارہ پڑھتا تھا، عیال بھی اس کے پاس ہے، اس کو تھوڑا اگر گورنمنٹ کچھ مدد کرے گا، کیونکہ کسی کشمیر کے لیے اپنی جان دے دیا ملک کے لیے، اور اس نے 2 ٹورسٹوں کو بچا لیا۔ روف نے 2 غیر ریاستی سیاحوں کی جان بچا کر انسانیت کی شاندار مثال قائم کی، لیکن ہاں ان کی بے وقت موت نے ان کے افراد خانہ کو زندگی بھر نہ بھرنے والا زخم دے دیا۔ روف کی اہلیہ، ان کا بے روزگار بھائی اور ان کے بزرگ والدین سبھی کی آنکھیں نم ہیں اور ان کے درد کی داستان کو بیان بھی کر رہی ہیں۔ اختیار کا ٹائم تھا تو میرا بھائی نے ٹورسٹ کا 2 ٹورسٹ تھے تو ان کا جان بچایا تھا۔ تو اس کے بعد اب مجھے یہی کہنا چاہتا ہے کہ وہ بڑا محنتی تھا اور اس کا کوئی کیا، اب تو میرا وہ بڑا بھائی تھا تو میرا جو باپ ہے وہ بوڑھا ہے، ماں بھی بوڑھے ہے۔ اب میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی بھی صورت میں اس کی جانکاری کی۔ روف کے غمزدہ اہل و عیال کی سرکار اور انتظامیہ
किस तरह भरपूर मदद करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।